أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تحقیق کے گمراہی کے مقابلے میں ہدایت واضح ہو گئی، اور بس جو شخص طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا حلقہ پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس نے ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے کل 5 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گمراہی کے مقابلے میں ہدایت بالکل واضح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی مکاریاں اور شیطان کے پھانسنے کے اور غلط راہ پر ڈالنے کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب کا انکار کرنا. اور چوتھی بات ہے اللہ پر ایمان لانا. اور 5ویں بات یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لیا ہے اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ اور ایک ایسی رسی مضبوطی کے ساتھ تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، چھوٹنے والی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت سننے والا، جاننے والا ہے. پچھلی آیت آیت الکرسی جس کی تفسیر ہو چکی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بہت زبردست انداز کے ساتھ بیان کیا. گویا اللہ رب العزت کی اپنی ذات کا بھی ذکر تھا اور اپنی صفات کا بھی ذکر تھا، کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اور پوری آیت الکرسی ایک اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے. اور اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت کا تذکرہ کیا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. اور یہ دونوں ہی چیزیں اسلام کی اصل الاصول ہے، یعنی ایک توحید کو قبول کرنا اور دوسرا رسالت کو قبول کرنا. اسی کے ذریعے سے اسلام مکمل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے. جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ والا کلمہ ہے. اور اگر آدمی اس کو ہی قبول نہ کرے اور دونوں میں سے ایک کو قبول نہ کرے تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر لا الہ الا اللہ کو قبول کیا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کو قبول نہیں کیا تو وہ آدمی مومن نہیں کہلائے. اگر کسی نے محمد الرسول اللہ کو قبول کیا لیکن لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی مومن نہیں کہلائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی توحید یعنی ایک ماننا بھی ضروری ہے، اسی طرح رسالت کا یقین اور اس کا دل میں ماننا بھی ضروری ہے. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان تمام نبیوں کے بھیجنے کی بنیادی مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو، اللہ کی توحید بیان کی جائے، ایک اللہ کو ماننے والے لوگ دنیا میں زندگی گزاریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا اللہ کو نہیں مانتی. اور ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی طاقت کو مانتے تھے.
ان کی رسالت پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو نہیں بھی مانتے تھے، ان کی رسالت کا یقین بھی نہیں کرتے تھے، لیکن بول بالا اسلام کا ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسلام دنیا کے اندر زندہ رہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر چند باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں، اور پہلی بات ارشاد فرمائی کہ دین میں کوئی زبردستی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی دعوت تو پیش کریں گے، ہم اپنے اسلام کو پیش تو کریں گے، لیکن کسی کو زبردستی اس کو جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر اس کو کہیں کہ اسلام میں داخل ہو جا ورنہ ختم کر دیا جائے گا، یہ زبردستی کرنے کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے ورنہ مار دیا جائے گا۔ ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہم اپنی بات پوری طریقے سے رکھ سکتے ہیں، ہم اسلام کے متعلق اور اللہ کے ایک ہونے کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے متعلق دلائل ضرور دے سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ فلاں ہو جائے گا۔ یہاں پر چل کر مفسرین نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، گویا ایک اشکال کو حل کیا ہے جو ہمارے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ اگر اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو پھر جہاد کو فرض کیوں قرار دیا؟ جہاد کو فرض کیوں قرار دیا؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے جو لوگوں کے اندر چلائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ آپ ذرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اٹھائیے اور سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ پہلا شخص دنیا کے اندر تشریف لایا، اس کے علاوہ کوئی مسلمان تھا؟ اس کے علاوہ کوئی اللہ کو ایک ماننے والا تھا؟ اور چاروں طرف کیا ماحول تھا؟ لوگ ستا رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، اور 13 سال محنت کر کے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، مظلوم قسم کے لوگ، نہ ان کے پاس تلوار تھی، نہ ان کے پاس سپاہی تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، بالکل نہتے۔ لیکن چند سالوں کے اندر اسلام کا غلبہ پوری جو ہے عرب زمین کے اندر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ اسلام کے زور پر، تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری تعلیمات جس کے اندر عدل تھا، جس کے اندر انصاف تھا، جس کے اندر انسانیت تھی، جس کے اندر ہم آہنگی تھی، جن کے اندر اخوت تھی، یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کیوں فرض قرار دیا گیا؟ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جہاد کیوں فرض کیا گیا؟ تو اس کی جہاد کے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کو فرض اس لیے کیا گیا، اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، لوگ کلمہ پڑھیں، لوگ ایمان میں داخل ہوں، لوگ توحید کو قبول کریں، اللہ کے نبی کی رسالت کو قبول کریں، بلکہ جہاد اس لیے فرض ہوا کہ شر کو اور فساد کو دور کرنا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے بہت سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ہر امت میں اور ہر نبی کے اندر ان کی جو ہے تاریخ، ان کی جو ہے کتابوں میں اور صحیفوں میں جو ہے جہاد جو ہے فرض تھا۔ لیکن فرض کیوں تھا؟ زبردستی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فرض اس لیے تھا کہ فساد کو ختم کرنا مقصد تھا۔ فساد سے مراد کون سا فساد ہے؟ کفر کا اور شرک کا فساد ہے، جو اسلام کو پھیلنے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے۔ اسلام کو پھیلنے میں کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا کہ زمین کے اوپر اللہ کا قانون چلے گا،
اللہ کی بات چلے گی، اور اگر درمیان میں کفر اور شرک بیچ میں آئے گا تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اب آگے سنیے کہ جب کفار مشرکین مسلمانوں کا سامنا کرتے تھے تو اس وقت فوراً جہاد نہیں ہوتا تھا، فوراً تلوار جو ہے گردن پر رکھ نہیں دی جاتی تھی، سر قلم نہیں کر دیا جاتا تھا، بلکہ شریعت نے اور جہاد کے احکامات میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو پھر قبول کر لیتے تھے، ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، اور اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو اسلامی حکومت میں رہنے کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ اگر زبردستی جو ہے اگر اسلام قبول کروایا جاتا تلوار کے زور پر تو پھر ٹیکس دینے کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکس لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے کر دارالاسلام کے اندر رہیں اور مسلمانوں کی اسلامی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے اندر انصاف کیسے قائم ہے، ان کے اندر اخوت کیسے قائم ہے، ان کے اندر اسلام ان کو کیا سکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام میں غیر مسلم رہ کر اسلام سے قریب ہو جائے اور قریب ہوتے ہوتے ایمان میں داخل ہو جائے، قریب ہوتے ہوتے ایمان میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے۔ یہ ٹیکس لینے کا مطلب ہے۔ اگر وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر جو ہے اس بات کا حکم ہے کہ میدان میں آؤ اور پھر مقابلہ کرو تو پتہ چلے گا حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ بالکل آخری اسٹیج پر، لیکن پہلے کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا ہے، ٹیکس لینا ہے کہ اگر ان کو جو ہے دارالاسلام کے اندر مسلمان کی سرزمین پر رہنا ہے تو یہاں پر رہو، آپ اپنے مذہب پر عمل کرو، لیکن آپ کو اپنے مذہب کو پھیلانے کا حق نہیں ہوگا، آپ صرف ٹیکس دیں گے رہنے کا۔ تو جہاد اس لیے فرض کیا گیا، اور جہاد کی جو ہے مثال اس طرح ہے جس طرح بچھو کو اور سانپ کو مارنے کی مثال ہے کہ بچھو اور سانپ کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم کو اس میں جو ہے نسل والی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہیں ان جانوروں نے ہمارا کوئی بگاڑا ہے، بلکہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس جانور کو مارنے کا حکم ہے، سانپ اور بچھو کو۔ بس اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کیا کہ یہ جہاد اور یہ کافر لوگ، مشرک لوگ اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں اور نظام کو قائم کرنے میں، یعنی اسلامی نظام کو قائم کرنے میں بیچ میں مزمحل بنتے ہیں اور روڑا بنتے ہیں۔ اس روڑے کو ہٹانے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہاں تک جاتی ہے آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بات ارشاد فرمائی کہ جہاد کے اندر بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اپاہجوں کو، اسی طریقے سے گرجا گھروں میں بیٹھنے والے راہبوں کو، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ اب کمزور کیا کرے گا؟ عورتیں کیا کرے گی؟ بوڑھا مرد کیا کرے گا؟ وہ بیٹھنے والا گرجا گھر کے اندر پورے 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے، وہ اسلام کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کے زور سے ان کو فوراً ایمان میں داخل کر لیا جاتا، وہ خاموشی کے ساتھ آ بھی جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر تلوار نہیں چلے گی، ان کو چھونا نہیں ہے۔ اور آگے چل کر ایک اسٹیپ اور کہ زبردستی کب کی جاتی ہے، اور اسلام اور دین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی دل سے قبول کرے تو مانا جاتا ہے، زبان سے قبول کرے تو مانا نہیں جاتا۔ اگر کسی کو زبردستی آپ نے کلمہ پڑھا لیا تو اس کے دل نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے زبان نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی دل میں اس کے ایمان اترا نہیں ہے، تو یہ مطلب بھی نہیں بنتا ہے کہ اس کو زبردستی اسلام میں داخل کرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین تو آدمی اپنا ایمان جو ہے آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے، زبان سے نہیں۔ اللہ کو مانتا ہے تو دل سے مانے گا، زبردستی کوئی نہیں مان سکتا ہے اللہ کو۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی
نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے دلائل کے ذریعے سے، دلائل براہین قاطعہ کے ذریعے سے۔ قرآن میں اللہ نے کھول کھول کر جو ہے توحید کو بیان کر دیا اور واضح کر دیا ہے۔ اب دین میں کسی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے ان دلائل کو پڑھ کر اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے توحید کو قبول کریں، رسول کی رسالت کو سچا سمجھیں۔ اگر وہ ان سارے دلائل کو دیکھ کر بھی اور سن کر بھی اور سمجھ کر بھی ایمان میں داخل نہیں ہوتا تو اس سے بڑا حماقت والا اور بیوقوفی والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ساری چیزیں کھول دی ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اللہ رب العزت یہاں پر جو ہے ایمان کی اور اسلام کی حقانیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط دین ہے اسلام اور ایمان۔ آگے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو صحیح راہ سے ہٹا کر غلط راستے پر لے جانا، چاہے کسی چیز میں بھی ہو، کہ وہ گمراہی سے ہٹا کر، وہ ہدایت سے ہٹا کر تم کو گمراہی پر لے جائے گا، وہ جو ہے اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی پر لے جائے گا، وہ جہنم والے راستے سے جنت والے راستے سے ہٹا کر جہنم والے راستے پر لے جائے گا۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان اور شیطان کی جتنی مکاریاں ہیں، جتنے چال ہیں، جتنی چالیں ہیں اور جتنے طریقوں سے وہ انسان کو غلط راستوں پر لے جاتا ہے، اس کا انکار کرنا۔ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے ان سارے داؤں کے اندر نہ آنا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور کیا کرنا؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کا یقین رکھنا، یہ ایک ایسا مضبوط حلقہ ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یہاں پر چل کر کچھ مفسرین نے عروۃ الوثقیٰ، مضبوط حلقہ کس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ تفسیریں کی ہیں۔ بعض مفسرین نے عروۃ الوثقیٰ مضبوط حلقے سے مراد ایمان کو لیا ہے کہ ایمان ایک مضبوط حلقہ ہے، ایک مضبوط رسی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ بعض علماء نے اس کو جو ہے اسلام پر مطبق کیا ہے کہ اس سے مراد یعنی مضبوط حلقے سے مراد اسلام ہے۔ بعض لوگوں نے مضبوط حلقے سے مراد قرآن کریم کو لیا ہے، اور بعض لوگوں نے مضبوط حلقے سے مراد لا الہ الا اللہ کو لیا ہے کہ یہ ایسی مضبوط رسی ہے لَا انفِصَامَ لَهَا، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ ہاں خود آدمی چھوڑ دے تو بات اور ہے، ایک آدمی جو ہے اوپر سے نیچے گر رہا ہوں اور اچانک جو ہے ایک مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی جو ٹوٹ نہیں سکتی، کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتی، لیکن وہ خود ہی چھوڑ دے تو یہ اور بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ قوم جو ہے کبھی بھی جو ہے مغلوب نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں جو خود ہی جو ہے اپنا رویہ بدل دے، جو خود ہی اپنے آپ کو بدل دے، اللہ رب العزت جو ہے اس قوم کو کبھی بھی نہیں بدلتے جو خود اپنے آپ کو ہی بدل دے، جو خود ہی اسلام چھوڑ دے، جو خود ہی قرآن چھوڑ دے، جو خود ہی اللہ کے احکام کو چھوڑ دے، وہ تو اس نے خود نے گناہ کیا ہے، اس نے خود نے گناہ کیا ہے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ عزیز ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت اس جگہ پر اسلام اور ایمان کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ایسا مذہب ہے اور ایک ایسا دین ہے اور ایک ایسی گویا اس کو اللہ رب العزت نے مضبوط رسی سے مثال دی، مضبوط رسی سے تشبیہ دی کہ ایسی مضبوط رسی ہے یہ ایمان اور اسلام کہ یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، یہ کبھی ٹوٹ
نہیں سکتی۔ بلکہ ایک صحابی نے، غالباً حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اس کی جو ہے بہت بہترین تشریح کی ہے اور یوں فرمایا کہ عروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ اس اللہ رب العزت یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی مضبوط رسی ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی، اور کب تک نہیں ٹوٹ سکتی؟ کہ جب تک تم کو جنت میں داخل نہ کر دے، جب تک تم کو جنت میں داخل نہ کر دے تب تک یہ مضبوط رسی تمہارے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں سکتی، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ رسی چھوٹے گی اور آدمی جو ہے ہر طرح سے اور ہر چیزوں سے آزاد ہو جائے گا، اس کے اوپر نہ کوئی اللہ کا حکم ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس وہ جو ہے جنت کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ کس نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے، کس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے۔ اخیر کے اندر ایک اور بھی چیز ذکر کر دیں کہ یہ آیت کس پس منظر میں اور کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، تو علماء نے جو ہے مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی جو ہے اولادوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو عورتوں نے منت مان لی تھی کہ اگر ہمارا لڑکا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے۔ یہ نظر مانی تھی۔ کیسی نظر؟ کہ لڑکا پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد زندہ رہا تو ہم نظر مانی تھی کہ اس کو یہودی بنا دیں گے، اور کچھ ایسے لڑکے ہوئے جو ان کو یہودی بنا دیا گیا۔ لیکن بعد میں چل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ کے اندر ایک یہودی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر، جب اس بنو نذیر قبیلے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کیا، یعنی تڑی پار کیا، تو وہ جو لڑکے بچپن کے اندر جو ہے یہودی بن گئے تھے، ان کی اولادیں اور ان کے رشتہ دار اور ان کے جو ہے عورتیں آئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہا کہ وہ ہمارے لڑکے جو ہیں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ مدینہ ہی کے اندر رہیں گے اسلام کے ساتھ۔ تو فوراً اللہ رب العزت نے آیت اتاری، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، وہ اگر اپنے شوق سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو داخل ہو، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ایک اور واقعہ ہوا تھا حضرت حسین سعود کے ساتھ، وہ حسین نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نہیں، بلکہ سعود کے ساتھ حسین، ایک صحابی کا نام ہے۔ وہ پہلے نصرانی تھے اور بعد میں ایمان کے اندر داخل ہوئے، تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان کے دو اور لڑکے تھے جو ابھی بھی نصرانی تھے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ یا نبی اللہ، میرے دو لڑکے ہیں جو ابھی بھی نصرانی ہیں اور مجھے یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، بڑی ناپسند گزرتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ غیر مسلم ہیں، تو میں ان کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو فوراً اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو گویا یہ آیت جو ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہیں، ایک سبق تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو لوگوں کے اندر پھیلائیں، ہم ایمان کو، ایمان کی باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلائیں، لیکن کسی پر زبردستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ زبردستی والا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اگر ہمارا بچہ اور ہمارا بھائی اگر جو ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، نبی کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو عمل کروائے زبردستی، اس کو ڈرا دے، اس کو دھمکی دے، اس کو وعیدیں سنائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی۔ لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کہ ان کو جو ہے فورس نہیں کر سکتے ہیں کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو ہی جاؤ، تم کو داخل ہونا پڑے گا، ہر حال میں ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان کو جو ہے محبت کے ساتھ سمجھائیں، اللہ کی وحدانیت سمجھائیں، اللہ کا ایک ہونا سمجھائیں، ان کی کتابوں سے، قرآن سے دلائل ان کے سامنے پیش کریں۔ اگر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھی عورت کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، بوڑھی عورت تھی، اس کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو ایک لاغیر اور کمزور ہو گئی ہوں،
اور اگر میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گی تو جو ہے میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میں ایمان میں داخل نہیں ہوتی، میں اسلام کو قبول نہیں کرتی۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی آیت پڑھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے شکایت کی کہ اللہ، میں نے اس عورت کو ہے تیرے اسلام کی اور تیرے توحید کی دعوت دی ہے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کی دعوت لوگوں کے اندر چلائیں اور دیں، لوگوں کو توحید سمجھائیں۔ اور ایک اور سبق اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو یہ ملا ہے کہ میرے پاس، آپ کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو مضبوط رسی کے مانند ہے، جس کو ہم نے تھامے ہوئے ہیں اور موت تک اس کو تھامے رہنا ہے، جس کا نام ہے ایمان، جس کا نام ہے اسلام، دین۔ اس کو ایسا مضبوط طریقے سے تھام لینا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایسا مضبوط حلقہ ہے جس نے تھام لیا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی دین ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، یا تو تم خود چھوڑ دو گے یا وہ دین تم کو کل آخرت میں چھوڑ دے گا۔ ہم نے قرآن کریم میں دوسری جگہ تفسیر کے اندر یہ بات آئے گی کہ کل قیامت کے دن جتنے بھی بتوں کو پوجنے والے ہیں وہ بت ان کے سامنے لائے جائیں گے، اور وہ خود کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہارے سامنے سجدہ کرتے تھے، تمہارے سامنے جھکتے تھے، آج تم نے ہم کو ہی چھوڑ دیا، آج تم نے ہم کو ہی چھوڑ دیا۔ وہ تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ تم کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، جنت میں داخل نہیں کرائیں گے۔ یہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو جنت میں داخل کرائے گی اور جہنم سے بچائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہم زندگی گزارے تو اسلام ہی پر زندگی گزارے، اور موت بھی جو ہے ایمان کی حالت